ایف بی آر کی ملتان میں پی او ایس کی خلاف ورزی کرنے پر بڑی کارروائی۔ پی او ایس سسٹم کی خلاف ورزی کرنے پر شہر کے 3 بڑے نجی ڈپارٹمنٹل سٹورز کو سیل کر دیا گیا۔ کارروائی کمشنر ریجنل ٹیکس آفس زاہدہ سرفراز کی نگرانی میں کی گئی۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق سیل ہونے والوں میں فریشکو گلگشت، فاطمہ سپر سٹور گلگشت اور احمد سون حلوہ چوک فوارہ شامل ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کمشنر سوشل سیکیورٹی کو سرخان کا سرگودا میں زیر تعمیر سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا اچانک دورہ۔ سوشل سیکیورٹی کا زیر تعمیر میڈیکل کے منصوبہ جات میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی نے زیر تعمیر منصوبہ جات کی ہفتہ وار رپورٹ طلب کر لی۔ ڈائریکٹر ورکس کو ہر ہفتے تعمیراتی کاموں کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات ہیں۔ ہسپتال کے گرے سٹرکچر کا 75% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سرگودا کے 35,000 ورکرز اور ان کے اہل خانہ مستفید ہوں گے۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ کے زیر انتظام مویشی منڈیوں کے لیوی اینڈ پارکنگ کی نیلامی۔ سی ای او کے مطابق پنجاب کے 9 ڈویژن کی 118 مویشی منڈی کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ مویشی منڈیوں کی نیلامی کا عمل 3 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ ملتان کی مویشی منڈیوں کی نیلامی کا عمل 5 مئی کو ہوگا۔ ملتان ڈویژن میں 15 مویشی منڈیوں کی نیلامی ہوگی۔ مویشی منڈی خانیوال کی ریزرو پرائز 3,23,47,400 روپے ہے۔ مویشی منڈی دنیا پور کے ریزرو پرائز میں سے 2,13,00,000 روپے ہے۔ مویشی منڈی ٹبہ سلطان کی ریزرو پرائز 14,46,615 روپے ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے، بھاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ چینی اور آٹا کا سٹاک ایک مرتبہ پھر ختم۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں طاہر جویہ کی رپورٹ میں۔ بادام، خشخاش، سفید زیرہ، کالی مرچ سے تیار ہونے والے مشروب کو پہلوانوں کا مشروب بھی کہا جاتا ہے۔ گرمیوں میں مین شاہراہوں کے کنارے جگہ جگہ سٹال لگ جاتے ہیں۔ مسافر اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس شربت کو بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ اب سے چند سال قبل تک یہ کافی مشقت کا کام تھا، یہ سب ہاتھ سے یہ گوٹا بنانا پڑتا تھا۔ اب چونکہ جدت کا دور ہے، اب یہ مشین ہے گوٹا بنانے کے لیے، اس میں سارا یہ سامان ڈال دیا جاتا ہے، یہ 30 سے 45 منٹ میں اس کا میٹیریل تیار کر دیتا ہے۔ گوٹے کی تیاری کے لیے سب سے پہلی چیز ہے خسخاس، اور اس کے ساتھ اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اس میں بادام اور زیرہ اور سونف میٹھا اور اس کے ساتھ ناریل بھی ڈالا جاتا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے پہلے ہاتھ سے تمام اجزاء کو رگڑ کر تیار کیا جاتا تھا، لیکن اب جدید دور میں مشین کے ذریعے کام جلدی ہو جاتا ہے اور گھوٹا بھی جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ گھوٹا جو ہے یہ اس موسم کا خاص شربت ہے۔ یہ اس لیے پیتے ہیں کہ جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے پینے سے جسم کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ گاہکوں کا کہنا ہے گھوٹا گرمیوں کا ایک خاص شربت ہے، جب گرمی زیادہ ہو تو گھوٹا پینے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ خالص دیسی اجزاء اور روایتی طریقے سے تیار ہونے والا گھوٹا جہاں پیاس بجھانے کے لیے مددگار ہے، وہاں اس کے بے شمار طبی فوائد بھی ہیں جو جسم کو توانا رکھتے ہیں۔ طاہر شفیق، روہت سنیما۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب میں زیادہ کپاس اگاؤ مہم کے حوالے سے میونسپل کمیٹی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید اقبال۔ پنجاب حکومت کی طرف سے زیادہ کپاس اگاؤ مہم کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے فیصلے پر محکمہ زراعت نے عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس حوالے سے میونسپل کمیٹی جامپور کے سبزہ زار میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جامپور آفتاب اقبال گجر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ جامپور تحصیل میں کپاس کی بجائی کا ٹارگٹ 1,20,000 ایکڑ رکھا گیا ہے، جس میں سے 20,000 ایکڑ پر بجائی ہو چکی ہے۔ یہ ٹارگٹ بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ پہلی دفعہ حکومت پنجاب نے کاٹن کے کاشتکاران کی مکمل رہنمائی اور مکمل امداد کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا ہے سر۔ ہمارا جو تحصیل جامپور کا ٹارگٹ ہے 1,20,000 ایکڑ کا ہے، اس سلسلے میں تمام کسانوں سے آج آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت تحصیل جامپور نے کہا کہ اس سال جامپور کو دیا گیا ٹارگٹ گزشتہ سال سے 20% زیادہ ہے۔ داجل میں 68,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کاشت ہوگی۔ اگر داجل کینال کو جلد کھول دیا جائے تو یہ ٹارگٹ آسانی سے مکمل کر لیا جائے گا۔
اس سال گورنمنٹ نے تحصیل جامپور میں 1,20,000 ایکڑ کپاس کی کاشت کا ٹارگٹ دیا ہے، جو پچھلے سالوں سے تقریباً 20% زیادہ ہے، لیکن پانی کا جیسا آپ نے پوچھا ہے وہ اشد ضرورت ہے۔ ہم بار بار حکومت بالا کو لکھ بھی رہے ہیں اور ان کو درخواست زبانی بھی کر رہے ہیں۔ کاشتکاروں کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ محکمہ زراعت کے مشوروں پر عمل کرنے سے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ جڑے زراعت افیسر ہیں ہن دی گال ہن عمل نہیں کرن دے نقصان چاہنا، لیکن یہ جڑا اساں دا میرا دے یکا تعلق ہے یکا راڑے دے وچ اندر یہ کرن ساکو جڑا مشورے اساں اچھی پیداوار چاہنے۔ سیمینار میں محکمہ زراعت کے افسران سیف علی اور محمد زبیر نے کاشتکاروں کو کپاس کی اچھی پیداوار کے لیے مفید مشورے بھی دیے۔ کپاس کی زیادہ اگاؤ مہم کے اس میگا سیمینار میں آج کسانوں کو جہاں مفید مشورے دیے گئے، وہیں کسانوں نے بھی اس کو خوب سراہا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ جاوید اقبال روہی، جامپور۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کپاس کی کاشت کے لیے انقلابی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ معیاری بیج، کھاد اور زرعی ادویات کے ساتھ بھاری سبسڈی، فوری آسان قرض، فصل کی انشورنس، نہری پانی کی بروقت فراہمی اور تمام پیداوار خریدنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ زراعت پنجاب کپاس کی زیادہ پیداوار کے لیے متحرک۔ ڈی جی خان آرٹس کونسل میں کپاس کی کاشت سے متعلق ترغیبی سیمینار کا انعقاد۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر، وائس چانسلر غازی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران، ڈپٹی کمشنر ماہر شاہد زمان، ڈائریکٹر زراعت ماہر عابد حسین و دیگر زرعی ماہرین بھی سیمینار میں شریک تھے۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے وسیع رقبہ پر کپاس کی کاشت بہت ضروری ہے۔ موجودہ حکومت کاشتکاروں کے مسائل حل کرنے اور زیادہ پیداوار کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ آلریڈی زراعت ہے، جس کے بعد تمام میرے سے پہلے کے جو مقرران تھے وہ بتا چکے، اور اس میں بھی کاٹن میں بھی اس سے ایگرو انڈسٹری میں اس کے سیکنڈ سٹیپ میں وہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ دے رہی ہے ہمارے شہروں میں مزدوروں کو۔ تو یہ جتنی ٹیکسٹائل فیکٹریز، کارخانے، جننگ ملز، اسپننگ ملز چل رہی ہیں، انہی کی وجہ سے ہماری معیشت کا اور زراعت کا پہیہ چل رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ماہر شاہد زمان لق نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان میں کپاس کی کاشت سے 25 ارب روپے کا ریونیو ضلع میں آئے گا۔ ہمارا ڈویژن، ہمارا ڈسٹرکٹ خوش قسمت ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے نیچے لیول پہ زیادہ تر پہلے سوچی جاتی تھی، وہ سی ایم صاحب کی ویژنری اپروچ کے ساتھ، اور چیف سیکرٹری صاحب اس کے اوپر خود لیڈ کر رہے ہیں، سیکرٹری ایگریکلچر خود لیڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہفتے کو ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ سیمینار سے پروفیسر جاوید اقبال برمانی، پروفیسر عمران لودھی، بلال حسین اور دیگر زرعی ماہرین نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کاشتکار سفید سونا اگائیں اور خوشحال ہو جائیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رضوان نذیر، محمد اسد چانڈیا، اے سی عثمان غنی، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت غلام محمد بزدار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک کلیم کوریا، ایس سی انہار شوکت ورک، پروفیسر اسحاق آصف، کاشتکار، طلبہ اور عوام کی کثیر تعداد سیمینار میں شریک تھی۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ آج فائر فائٹرز کا عالمی دن ہے۔ رحمیا خان میں ریسکیورز کے زیر اہتمام شاہی روڈ سے دعا چوک تک آگاہی ووک کی گئی۔ خطرات کی بہادری سے مقابلہ کرنے والے فائر فائٹرز کی قربانیوں کو سلام پیش کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان کا کہنا تھا کہ فائر فائٹرز کے شہداء ہمارا سرمایہ ہیں۔ عامر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیں گے۔ بھر کی طرح رحیمیہ خان میں بھی فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا گیا۔ شاہی روڈ سے دعا چوک تک آگاہی واک کی گئی۔ اس دن کو منانے کا مقصد فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل الرحمان کا کہنا تھا کہ فائر فائٹرز کے شہداء ہمارا سرمایہ ہے۔ راولپنڈی گکھڑ پلازا میں شہید ہونے والے ریسکیو 1122 کے اہلکار ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جتنی بھی اس آگ سے جتنے بھی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، ان سے بچانے کے لیے جو وہ جدوجہد کرتے ہیں اس کو ہم یاد کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اونچی بلڈنگز بہت زیادہ بن رہی ہیں، انڈسٹریز ہے، وہاں فائر کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو ہماری اس دن کا پہ میسیج یہی ہے کہ اپنے جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگز ہیں، جتنی انڈسٹریز ہیں، وہاں فائر سیفٹی کا پراپر انتظام کیا جائے۔
डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान का मजीद कहना था कि अवाम आग से बचाव और सेफ्टी आलात के इस्तेमाल बारे रेस्क्यू 1122 से सीखें। हमारी कम्युनिटी टीमें अवाम में शऊर उजागर करने के लिए कोशां हैं। वाक़ के इख्तिताम पर शोहदा के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। डीजी खान में भी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। तकरीब का एहतमाम पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने किया था। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस की तरफ से ज़िला कौंसल हॉल में सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशीष फाक। डीजी खान में भी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिस की तरफ से जिला कौंसल हॉल में सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लक, डायरेक्टर तालुकात आमा मोहम्मद जुनैद जतोई, रजिस्ट्रार गाजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर अल्लाह बख्श गुलशन, DEO इंजीनियर अहमद कमाल, रेस्क्यूअर्स, गर्ल्स गाइड, तलबा और तलबात, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरियों की कसीर तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आज 4 मई है और 4 मई इंटरनेशनल डे डिक्लेयर हो चुका है टू रिकग्नाइज द सेक्रीफाइसेस ऑफ द फायर फाइटर्स। और बेसिकली 1999 से शुरू हुआ था। इस वक्त फर्स्ट फायर फाइटर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी, वो एक जंगलात की आग थी ऑस्ट्रेलिया में। उस दिन से यूनाइटेड नेशंस के थ्रू रिकग्नाइज़ किया गया, सारी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। इस तरह रेस्क्यू 1122 भी इसको हर साल मनाता है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर अहमद कमाल का कहना था कि पंजाब भर में हमारे रेस्क्यूअर 24 घंटे खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डेरा गाजी खान में रेस्क्यू इदारा ने अब तक 6 लाख से जायद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की है। अब हम किसी भी नागहानी सूरत हाल और सेफ्टी असूलों के बारे में आवाम को आगाही दे रहे हैं। डीजी खान रेस्क्यू सर्विस ने भी आज इस दिन को मनाया, इसको कंडक्ट किया। बेसिकली इस दिन के हवाले से हमने 3-4 एक्टिविटीज़ आज कर रहे हैं आपके सामने। एक तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सेमिनार रखा हुआ था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल के अंदर। सिविल कम्युनिटी ने भी ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स की भी कसीर तादाद शामिल थी। सेकेंडली हमने एक अवेयरनेस वॉक का सेशन किया जो कि ट्रैफिक चौक तक आए वहाँ से लेके। तो उसमें भी हमारे मैसेजेस यही थे आवाम के लिए कि वो अपने आप को सिक्योर फील करें, सेफ्टी महसूस करें। डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लक ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यूअर्स में तारीफी असनाद तकसीम की। सेमिनार के इख्तिताम पर जिला कौंसिल से चौक कचहरी तक आगाही वॉक भी की गई। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएंगे चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक बने। ताजरों की आवाज़। ख्वाजा मोहम्मद शफीक ने डीजी खान के मुकामी होटल में ताजरों के साथ मीटिंग की और ताजर सेमिनार में खुसूसी शिरकत की। मज़ीद देखेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक की डीजी खान में ताजरों के साथ मीटिंग। उन्होंने निजी होटल में जनूबी पंजाब के ताजिर सेमिनार में शिरकत की। ख्वाजा मोहम्मद शफीक का अपने खिताब में कहना था कि मुल्क में 50 लाख के करीब ताजिर हैं। हम रोजगार के सिलसिले में मेहनत करते हैं। ये कातिल, डाकू, लुटेरे, भत्ताखोर, बददियानत हमारा जीना हराम ना करें तो हम सुकून से कारोबार कर सकेंगे। हम अमन की बहाली के लिए इदारों के साथ हैं। इस मुल्क में ताजर हैं। हम कोई अरबपति खरबपति लोग नहीं हैं। हमने अपने आप को भी रोजगार दिया हुआ है, मेहनत करते हैं। 50 लाख ताजरों के पास अगर 3 मुलाजिम भी लगाए जाएं तो 1.5 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दे रखा है, उन फैमिली को सहारा दे रखा है। ख्वाजा शफीक का मजीद कहना था कि मुल्क में होशरबा महंगाई है, किसी किस्म की नई टैक्स तजावीज कबूल नहीं करेंगे। बिजली के बिलों के साथ FBR टैक्स वसूली की हालिया तजावीज को मुस्तरद करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अमन की जरूरत मुझे है, आपको है। अमन होगा, सुकून होगा। अगर हमारे लिए जीना हराम नहीं करेंगे तो हम सुकून से कारोबार कर सकते। सदर चैम्बर ऑफ समाल ट्रेडर्स जनूबी पंजाब चौधरी तारिक करीम, मरकजी रहनुमा अंजुमन ताजरान ख्वाजा फारूक, मियां मोहम्मद कासिम, सरप्रस्त आला सरदार जुल्फकार अली खान नसूहा, जली सदर शेख मोहम्मद नकीब, सिटी सदर जान आलम खान लगारी, शेख इसरार अहमद, चैम्बर ऑफ समाल ट्रेडर्स जनूबी पंजाब के ओहदेदारान और दीगर सेमिनार में शरीक थे। तकरीब में ख्वाजा मोहम्मद शफीक, चौधरी तारिक करीम व दीगर ओहदेदारान की दस्तार बंदी करने के साथ उन्हें सरायकी अजरक भी पहनाई गई। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
جامعہ ذکرہ ملتان میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ریسرچ پر پہلی کانفرنس کا انعقاد۔ یونائیٹڈ کنگڈم کے پروفیسرز، میڈیا فیلڈ کے ماہرین اور صحافت کے طلباء نے کانفرنس میں شرکت کی۔ تفصیلات شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن ریسرچ پر پہلی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس کا اہتمام انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز نے کیا تھا۔ کانفرنس کے اختتامی روز پروفیسر ڈاکٹر سٹوورٹ ایلن اور پروفیسر ڈاکٹر سینتھیا کارٹر نے وار رپورٹنگ، شمولیتی صحافت اور خواتین کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی۔ anew long-standing concerns about the relative strengths and limitations of war and conflict reporting. Journalists are risking their lives to bear witness in often harrowing circumstances on behalf of us, their decent, existent readers, listeners, or viewers. What is inclusive journalism? What is it and how is it done? There's now a wealth of research on and practical advice for journalists about how to make stories and indeed the newsroom itself more inclusive of women. ڈائریکٹر IMCS ڈاکٹر شہزاد علی کا کہنا تھا کہ ہم میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں۔ اس ادارے نے میڈیا کے بڑے نام پیدا کیے ہیں۔ تقریب کے دیگر مہمانوں نے اسلاموفوبیا اور میڈیا ریسرچز پر بھی گفتگو کی۔ Clarity, intentions, convictions, integrity and honesty and dedications, then nothing is impossible. There is a Chinese quotation that the 1,000-mile journey starts with a single steps. So I am pleased that the first initiative we took, that was to celebrate the silver jubilee of our department. So it has been remain a phenomenal success for us. That has motivated for me. Islamophobia also mediated construction of Islamophobia. This was just the beginning of what you call is my interest in the subject of Islamophobia, that how media are contributing in the overall process of development of Islamophobia in the West. کانفرنس میں شریک مہمانوں کو سوینئر پیش کیا گیا، جبکہ کانفرنس کے دوسرے روز کمیونیکیشن کے ماہرین بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کریں گے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ رپورٹ آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔